बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। आप देख रहे हैं पैगाम रमज़ान ट्रांसमिशन और मैं हूं आपका मेज़बान हाफिज़ गुलाम हुसैन रिज़वी। प्रोग्राम के अंदर आपको खुश आमदीद कहते हैं और आज भी हमारे साथ बहुत से मेहमान गिरामी हमारे साथ शामिल हैं। तो आइए सबसे पहले तारुफ की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले आज हमारे साथ हमारे मेहमान ख़ुसूसी जनाब हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद अय्याज शरीफ जलाली साहब। हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने अपने कीमती वक़्त के अंदर से हमारे लिए वक़्त निकाला और आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद भी कहते हैं। इसके साथ साथ मौजूद हैं जनाब हज़रत अल्लामा मौलाना लुकमान हसन कादरी अशरफी साहब, हम आपको भी खुश आमदीद कहते हैं। और उसके साथ मौजूद है जनाब सनाखान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जनाब हाफिज़ मोहम्मद हम्माद रज़ा साहब, हम आपको भी खुश आमदीद कहते हैं। और हम हाफिज़ साहब की तरफ चलते हैं और उनसे गुजारिश करते हैं कि वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में नजर आने की इज़्ज़त पेश फरमाएं। या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। मैं लजपाला दिलर लगिया मेरे तो गम बड़े रहंदे। मैं लजपाला दिलर लगिया मेरे तो गम बड़े रहंदे। मेरी आसां उम्मीदां दे सदा बूटे हरे रहंदे। और कदी भी लोड़ नहीं पैंदी मैनू दर दर तो मंगने दी। कदी भी लोड़ नहीं पैंदी मैनू दर दर तो मंगने दी। मैं लजपाला मंगता मेरे पल्ले भरे रहंदे। मैं लजपाला मंगता मेरे पल्ले भरे रहंदे। मेरी आसां उम्मीदां दे सदा बूटे हरे रहंदे। और दुआ मंगे करो संगियो किते मुर्शिद ना रुस जावे। दुआ मंगे करो संगियो किते मुर्शिद ना रुस जावे। जिन्ना दे पीर रुस जांदे ओ जूंदे भी मरे रहंदे। जिन्ना दे पीर रुस जांदे ओ जूंदे भी मरे रहंदे। मेरी आसां उम्मीदां दे सदा बूटे हरे रहंदे। और नियाज़ी मैनू गम कादा मेरी निस्बत है लासानी। नियाज़ी मैनू गम कादा
جو بن کے قسم رب دی کرے کسے دے جو بن کے قسم رب دی کرے میری آسان امیدات صدا اٹھے ہرے رہندے میں لج پالا بلر لگیا میرے تو غم بڑے رہندے میری آسان امیدان صدا اٹھے ماشاءاللہ جزاک اللہ. یہ تھے جناب حافظ محمد حماد رضا صاحب. بہت ہی پیارے انداز سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت پیش فرما رہے تھے. دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے آواز میں، ان کی عمر میں، ان کے اعمال میں برکت عطا فرمائے. تو علامہ صاحب میں آپ کی طرف آتا ہوں. آج بہت ہی پیارا موضوع رکھا ہے غیبت کے حوالے سے، کیونکہ اصلاحی موضوع ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے جو ناظرین ہیں کچھ نہ کچھ سیکھیں. تو غیبت کے حوالے سے میں آپ سے پہلا سوال تو یہی کرتا ہوں کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ غیبت کہتے کسے ہیں اور اس کا شرعی حکم کیا ہے، ذرا رہنمائی فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی نبیہ اما بعد. سب سے پہلے تو آپ کا انتہائی شکر گزار ہوں جنہوں نے مجھے اس پروگرام میں دعوت دی، اور دل کی اتھا گہرائیوں سے یہ دعا ہے اللہ رب العزت آپ کو مزید برکتیں، آپ کی جو ٹیم ہے اس کو مزید برکتیں عطا فرمائے. آمین آمین. جزاک اللہ. غیبت زبان کی بیماریوں میں سے ایک بیماری ہے، بیماری ہے. اور جس طرح سے انسانی جسم کی بیماریاں ہیں، بخار ہو جاتا ہے انسان کو، زکام ہو جاتا ہے، یا سر درد ہے معدے کا، یا کسی بھی قسم کا یہ مرض ہے، اسی طرح انسان کے لیے ایک گناہوں کی بھی بیماریاں ہیں. بے شک. اور ان بیماریوں میں دو چیزوں کا خاص، یہ ابتدائی طور پہ دو قسمیں ہوتی ہیں، ان میں دو چیزوں کا بڑا ذکر آیا ہے حدیث میں. ان میں سے ایک زبان کا تعلق ہے اور دوسرا کا تعلق شرمگاہ کے ساتھ ہے. شرمگاہ کے ساتھ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلم شریف کے حدیث پاک ہے، ارشاد فرمایا من یضمن لی ما بین لحییہ و ما بین رجلیہ اضمن لہ الجنہ. سبحان اللہ. آپ نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ مجھے دو چیزوں کی ضمانت دیتا ہے، ایک وہ جو اس کے دو جبڑوں کے درمیان ہے، یعنی زبان، اور دوسری وہ جو دو ٹانگوں کے درمیان ہے، یعنی شرمگاہ. تو جو مجھے ان دو چیزوں کی ضمانت دیتا ہے، میں محمد اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو یہ ایک بڑی ہی گمبھیر معاملہ ہے کہ زبان کے معاملات اتنے جو ہے نا وہ ہیں. حضور نے دوسری جگہ پہ بھی ارشاد فرمایا کہ تقوی اور حسن خلق تو ایسی چیزیں ہیں جن کی وجہ سے بندہ جنت میں جائے گا. بے شک. اور یہی دو چیزیں دوسری جگہ پہ فرمایا کہ یہ دونوں چیزیں ہی ترازو میں سب سے زیادہ بھاری ہوں گی نیکیوں کے اعتبار سے. سبحان اللہ. بے شک. نماز کے بارے میں نہیں ہے کہ یہ سب سے بھاری ہوگی، نہ جو ہے نا وہ روزہ حج زکوٰۃ کے بارے میں ہے. ایک تقوی، حالانکہ تقوی میں یہ سارے، تقوی بولا لفظ تقوی متقی ہونا، اس میں یہ ساری چیزیں، یہ اس کی جزئیات ہے. اور دوسری ارشاد فرمایا کہ حسن خلق، اچھا اخلاق اس بندے کا ہے نا وہ معاملہ. دوسری فرمایا دوسری جگہ پر اسی حدیث کا پاک کے دوسرے حصے میں ارشاد فرمایا کہ دو چیزیں جو انسان کو جہنم میں لے کے جائیں گی، وہ دو کھوکل والی چیزیں، یعنی جوفدار چیزیں، ان میں سے ایک یہ منہ اور دوسری شرمگاہ. تو یہ انسان کو ان میں سے ایک چیز ہے ان میں سے، کیونکہ زبان کی اور بہت سی چیزیں ہیں. جھوٹ بولتا ہے انسان، غیبت کرتا ہے، چغلی کرتا ہے، بہتان لگاتا ہے زبان کے ذریعے سے. تو یہ سب سے زیادہ اہمیت کی حامل اس وجہ سے ہے کہ ان گناہوں میں.
کہ اس میں جہاں پہ ایک بندے کا تعلق، جہاں پہ اس کا تعلق جو ہے نا وہ ایک بندے کی اپنی ذات کے ساتھ ہوتا ہے، جہاں کہ اس کے نامہ اعمال میں گناہ لکھا جاتا ہے، وہاں پہ دوسرے بندے کی آبرو ریزی کا معاملہ ہوتا ہے. بے شک. تو اللہ رب العزت سورۃ الحجرات میں ارشاد فرماتا ہے کہ لا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ. آپ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے بعض لوگ دوسرے بعض لوگوں کی غیبت نہ کریں. یہ بتا کیا تم یہ بات پسند کرتے ہو کہ تم اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھاؤ؟ اللہ اکبر، استغفر اللہ. گویا غیبت کو برابر قرار دیا کہ گویا اپنے مردہ بھائی کا گوشت. اب رب العزت بتاتے خود پھر آگے ارشاد فرماتا ہے کہ کیونکہ وہ خالق ہے، اسے پتہ ہے انسان کی طبیعت کیا ہے، تو وہ خود ارشاد فرماتا ہے فَكَرِهْتُمُوهُ، کیونکہ میں نے تمہیں تخلیق کیا ہے اور مجھے پتہ تمہیں پسند کیا اور ناپسند کیا. ناپسند بے شک. تو رب فرماتا ہے کہ تم اسے ناپسند کرو گے. بے شک. تو اس کو کہ قرآن پاک میں یوں حرام قرار دیا گیا کہ برے اپنے جو مردہ بھائی ہے اس کا گوشت کھانے کے برابر. استغفر اللہ. اللہ اکبر. اب اس کی تعریف جیسا کہ آپ نے کہا کہ غیبت کہتے کسے ہیں، کہتے کسے ہیں، تو میں اس پہ بھی جو ہے نا وہ کہ میں کسی عالم دین کی تعریف بیان کروں تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک آپ کے سامنے رکھتا ہوں. بے شک. آپ نے صحابہ کو ارشاد فرمایا اتدرون ما الغیبت، صحابہ تم جانتے ہو کہ غیبت کیا ہے؟ غیبت کیا ہے؟ غیبت کیا تم جانتے ہو؟ تو پھر خود ارشاد فرمایا، آپ نے ارشاد فرمایا ذکر کا اخاک بما یکرہ، وہ اپنے بھائی کو ایسے الفاظ کے ساتھ ذکر کرنا غیبت ہے کہ اگر اسے معلوم ہو تو اسے برا محسوس ہو، برا محسوس ہے، وہ ناپسند کرے. ہم یہاں پہ بیٹھ کے اگر کسی کے خلاف گفتگو کرتے ہیں یا کوئی بھی بندے جہاں پہ 2 4 5 بندے جو ہے نا وہ جمع ہو جاتے ہیں اور ہم کسی کے خلاف یا کسی کے بارے میں ایسے لفظ استعمال کرتے ہیں یا ہمارا لہجہ ایسا ہوتا ہے، یہ صرف اس کے ساتھ تعلق نہیں ہے کہ صرف زبان کے ساتھ ہی، بلکہ اس کا ایک اور سٹیپ بھی ہے. اپنے لہجہ ایسا استعمال کرتے ہیں، کسی کی نقل اس طرح سے اتارتے ہیں، کسی کی عیب جو اس طرح سے کرتے ہیں کہ وہ اگر اسے پتا چلے تو وہ کہے یار کیسا بندہ ہے، یہ میرے بارے میں جو ہے نا وہ اس طرح کی باتیں اور اس طرح کا لہجہ اور اس طرح کے الفاظ استعمال کر رہا ہے. تو آپ نے فرمایا کہ یہ غیبت ہے. اب ایک صحابی کھڑے ہوتے ہیں، کیونکہ گناہ پایا جانا ہر بندے کے جو ہے نا وہ یہ انسان تو بڑے نسیان سے ہے اور جناب یہ بھول جاتا ہے اور گناہ کر بیٹھتا ہے. تو صحابی کھڑے ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ایک برائی وہ ہے کہ ہم اس کے اندر بندے کے اندر برائی پائی جاتی ہے اور ایک وہ ہے کہ اس کے اندر پائی نہیں جاتی. تو جو برائی پائی جاتی ہے کیا اس کا نام لینا بھی، اس کا ذکر کرنا بھی یہ بھی غیبت ہے؟ تو آپ نے کمال جواب ارشاد فرمایا. آپ نے ارشاد فرمایا کہ اگر وہ تیرے بھائی میں پائی جاتی ہے تبھی غیبت ہے، اور اگر پائی ہی نہیں جاتی اور تم اس کے بارے میں کہہ رہے ہو کہ جناب یہ اس طرح کا اس طرح کا اور وہ اس طرح کا نہیں ہے، تو ارشاد فرمایا کہ یہ تم اس کے اوپر بہتان لگا رہے ہو. پائی جانا ہی غیبت ہے اور نہ پایا جانا اور یہ تمہارا اس کے لیے استعمال کرنا اسے، یہ بہتان ہے. تو غیبت ایک ایسی چیز ہے کہ جناب، اور اس کا شرعی حکم کے معاملات یہ ہے کہ یہ گناہ کبیرہ ہے، یعنی کہ یہ کم از کم یہ معاملہ ہے کہ یہ کم از کم معاملہ ہے گناہ کبیرہ. اس کا بڑا تعلق ہے ہماری عبادات کے ساتھ، ہمارے معاملات کے ساتھ. بلکہ ایک حدیث پاک میں یہاں پہ آپ کو سناتا چلوں. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ آپ جو ہے نا وہ روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ مسجد نبوی کا واقعہ ہے اور ہم بیٹھے ہوئے تھے مسجد نبوی میں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھانی تھی، صحابہ آ رہے تھے نماز کے لیے. تو 2 شخص آئے اور انہوں نے کوئی باتیں کی آپس میں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سماعت فرمایا لیکن خاموشی اختیار فرمائی، کیونکہ آپ مصلی رسول پہ بیٹھے تھے اور جماعت کھڑی ہونے والی تھی، معاملات تھے. تو جب آپ نے نماز ادا فرمائی نا، فلما قد النبی صلاۃ، نماز ادا فرما لی، اس کے بعد جو ہے نا وہ رخ انور پھیرا اور کہا وہ جو 2 بندے یہاں پہ یہ باتیں کر رہے تھے نا وہ کہاں پہ ہیں؟ تو عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ہم یہی ہیں. تو آپ نے ارشاد فرمایا اعیدوا وضوءکم وصلاتکم، اور اپنی وضو کو دہراؤ، اپنی نماز کو دہراؤ. اور یہ بھی ہے کہ وہ روزہ دار بھی تھے، دونوں روزہ دار تھے. اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ اپنے اس روزے کو پورا کرو
वक़दियाहु फी यौमिन आखिर, और दोनों इसकी कज़ा किसी और दिन रखो। तो अब इरशाद अर्ज की या रसूलल्लाह, जो आपने इरशाद फरमाया ये तो बजा है कि ऐसा ही हो करेंगे, कम जो है ना वो यही होगा, लेकिन ये इरशाद फरमा दीजिए कि आगे से इस तरह से इस कौन सा अमल है जिसकी वजह से ये मामला हुआ, आप ताकि आगे से इससे बचा जा सके। तो आपने इरशाद फरमाया कि तुमने यहाँ पे बैठ के फलां बंदे के बारे में गीबत की थी, तब तुम फलां बंदे के बारे में तुमने गीबत की है। तुम्हारा यहाँ पे मैं ये भी बता दूं कि ये इसका मतलब ये नहीं कि गीबत करने से रोजा टूट जाता है या नमाज नहीं होती, लेकिन ये एक ज़ज्र तौबीख के तौर पे है, ज़ज्र तौबीख के तौर पे है कि जनाब इससे तुम्हारे आमाल ज़ाया हो सकते हैं, लिहाजा इससे बचो, ये मामला है। तो इसका हुक्म यही है कि ये जनाब ये गुनाह कबीरा है और इससे जो है ना बचना हर मुसलमान के लिए ज़रूरी है कि बचा जाए। अच्छा अल्लामा साहब माशाल्लाह बड़े अच्छे तरीके से आपने गीबत की तारीफ और शरई हुक्म बयान किया। अच्छा इसकी माफ़ी के हवाले से ये कि अब मैं गीबत करता हूँ, ठीक है, तो इसकी माफ़ी के हवाले से ये है कि मैं आपकी गीबत करता हूँ, तो आया आप माफ़ करेंगे तभी इसकी मुझे माफ़ी मिलेगी कि या अल्लाह ताला भी ये गुनाह आपका माफ़ फरमा सकते? चूँकि गीबत जो है ना ये जो दो हुकूक हैं, दो तरह के, एक हकूकुल्लाह है, एक हकूकुल इबाद है। तो आपने उलमा से सुना होगा कि जनाब हकूकुल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त माफ़ फरमा देता है, अगर वो चाहे तो कोई बंदा नमाज नहीं पढ़ता तो चाहे तो माफ़ फरमा दे, लेकिन हकूकुल इबाद में से है ये हकूकुल इबाद, और हकूकुल इबाद उस वक्त तक माफ़ नहीं होंगे जब तक बंदा जो है ना वो उनको माफ़ नहीं करेगा। इसके बारे में मैं आपके सामने एक हदीस पाक रखूँ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि गीबत ज़ना से सख्त तर है। एक बंदा ज़ना करता है, एक बंदा गीबत करता है, दोनों में तकाबुल किया जाए तो अल-गीबत व शद्दु मिन ज़ना, ज़ना से शद्दर है। अब सहाबी ये रसूल जो जिन्होंने ज़ना के बारे में ये देखा है और ये सुना है कि जनाब ज़ना बहुत बड़ा गुनाह है, किसी की माँ बहन बेटी की इज्जत के दर पे होना, तो वो सवाल करती हैं, साहब भी खड़े होते हैं, या रसूलल्लाह इरशाद फरमाइए ज़रा कि एक बंदा ज़ुबान ही लाता है, एक बंदा शर्मगाह के जरिए गुनाह करता है, तो फिर ये कैसे, ये बड़ा कैसे है उससे? तो आपने इरशाद फरमाया, अर्ज करते हैं कई फ़र्क गीबत व शद्द मिन ज़ना, तो आपने इरशाद फरमाया इसलिए कि एक बंदा ज़ना करता है ना तो ज़ना छुप के करता है, उसे पता होता है कि मैंने ज़ना किया, इसका ताल्लुक जो है ना वो किसी दूसरे गैर बंदे के साथ नहीं है। तो अब उसने ज़ना किया, तन्हाई में ज़ना किया, उसने रब से तौबा मांगी, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसकी तौबा को कबूल फरमा लेगा। अब जब गीबत करते हैं तो इसका ताल्लुक किसी दूसरे बंदे के साथ, तो अब वो क्या करेगा कि वो जब तक माफ नहीं होगा जब तक कि वो बंदा उसे माफ नहीं करेगा, बंदा माफ नहीं करेगा। फरमाया कि जब तक माफी नहीं है, जब तक, अब बंदा जो है वो जाके ये थोड़े बताएगा माशरे में कि जनाब मैं वहाँ पे बैठ के ना तेरे बारे में गलत अल्फाज इस्तेमाल करके आया हूँ, और इसमें वो हद की इज्जत महसूस करेगा, तो लादा जाएगा नहीं। तो यूं वो जो माफ हो जाने वाला है वो कम तर, और जो माफ नहीं होता या उसमें हद की इज्जत होती है वो बेशक। माशाल्लाह, तो अल्लामा साहब ने बहुत अच्छे तरीके से बात समझाई गीबत के हवाले से। तो इंशाअल्लाह ताला मिलते हैं एक ब्रेक के बाद, आपने हमारे साथ रहना, शुक्रिया। सामीन एक मरतबा फिर आपको पैगाम रमज़ान ट्रांसमिशन में खुशामदीद कहते हैं। तो अल्लामा साहब माशाल्लाह गीबत के हवाले से बड़ा अच्छा आपने समझाया। तो अब हम आगे आपसे सवाल करते हैं कि क्या किसी वक्त गीबत जायज़ भी है, क्या हम किसी वक्त गीबत कर सकते हैं? हाँ, गीबत की कुछ अक़साम ऐसी हैं जहाँ पे कुछ औकात ऐसे हैं, मामलात ऐसे होते हैं कि वहाँ पे गीबत जायज़ होती है। ये गीबत की चौथी किस्म है, एक जो लिखे हैं ना मुकाशफतुल कुलूब में इमाम गजाली ने फ़क़ीह अबू इलियास समरकंदी रहमतुल्लाह अलैह के हवाले से लिखा है कि गीबत की 4 किस्में, तो उसमें से ये चौथी किस्म जो है ना वो आपने सवाल किया। बिल्कुल। तो उनमें से पहली किस्म वो है कि बंदा उससे काफिर हो जाता है। इमाम साहब लिखते हैं कि बंदा उससे काफिर हो जाता है। तो वो इस तरह से कोई बंदा कि एक जगह पे गीबत की और सबको पता है कि ये गीबत है, और वो बंदे से कहे जनाब ये गीबत है, कि नहीं ये तो गीबत नहीं है, यानी गीबत चूंकि जी बिल्कुल ये गुनाह करके एक ऊपर गुनाह कर रहा है। जी बिल्कुल। अब उसने एक ये हराम चीज थी, गोया वो उस हराम चीज को जायज कह रहा है, हराम काम के ऊपर हराम, तो वो हराम को हलाल करार देना ये
بندے کو دائرہ اسلام سے خارج کر دیتا ہے، کفر ہے. جی جی. دوسرا یہ ہے کہ منافقت ایک منافقت فی الاعمال ہوتی ہے، ایک منافقت فی الاعتقاد ہوتی ہے. یہ منافقت فی الاعمال کے اندر یہ ہے معاملہ کہ بندہ، ہم یہاں پہ بیٹھے ہیں، ہم کسی بندے کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں، اب میں اس کے بارے میں گفتگو کر رہا ہوں اور آپ کو پتا ہے کہ یہ کس شخص کے بارے میں بات کر رہے ہیں، میں اس کی صفتیں بیان کر رہا ہوں کہ یار وہ یہ بھی کرتا ہے، یہ بھی برا کام کرتا ہے، یہ بھی کرتا ہے، اس کی اس طرح کی شکل ہے اور یہ معاملات ہیں. تو لیکن میں اس کا نام نہیں لیتا. نام اس وجہ سے نہیں لیتا کہ جناب اگر بات اس تک پہنچے گی تو پھر وہ کہے گا کہ جناب تم نے میرے خلاف یہ بات کی ہے. ہاں جی، پتہ سب کو ہے. تو یہ منافقت ہے، یعنی کہ غیبت کرتا ہے لیکن چھپاتا ہے، نام چھپاتا ہے کہ نام نہیں لیتا تاکہ میں کہوں، میں کل کو یہ کہہ سکوں جناب میں کہڑا تیرا نام لیا سی، میں نے کون سا آپ کا نام لیا جناب. تو یہ دوسری قسم ہے. اور تیسری قسم ہے کہ معصیت. بندہ جو ہے نا وہ گناہ کرتا ہے، بندہ ساتھ کا کہتا ہے یار تو نے تو یہ نہ فلاں بندے کی غیبت کی ہے، وہ کہتا ہے یار ہاں ویسے ہو گئی ہے، وہ ہے تو غیبت ہی ہے. تو یہاں سے علامہ صاحب ایک اور سوال نکلتا ہے کہ بعض بندے آپس میں بیٹھے ہوتے ہیں لیکن بات کر دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی میں بات کرنے لگا ہوں تو میں اس کا نام نہیں لیتا ورنہ غیبت ہو جائے گی، لیکن بات کر دیتے ہیں. تو اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ نہیں، اگر تو اس میں اگر جو ہے نا وہ بات کوئی سمجھانا مقصد ہے، ایک یہ ہے کہ وہ ایک بات کو سمجھانا کہ یار اگر اس طرح معاملہ ہو جائے تو آپ اس طرح سے کرو، اور اگر وہاں پہ کسی کو ہٹ کرنا مقصد ہے تو پھر وہ غیبت میں شمار ہوگا. نہیں، اگر ان کا کہنے کا مطلب ہے کہ اگر نام نہیں لیتے کسی کا، یعنی کہ میں کہتا ہوں یار ایک بندے کے میں نے ایک بندے سے میں نے یہ بات سنی ہے یا ایک بندے کی میں نے بات دیکھی ہے، میں اس کا نام نہیں لیتا لیکن کام اس کا بتا دیتا ہوں میں، تو آیا پھر غیبت ہوگی؟ وہیں پہ بات آ جائے گی کہ اگر وہ آپ جانتے ہیں اس کو، یہ بھی جانتے ہیں یہ بھی جانتے ہیں اور پتہ ہے کہ کس بندے کے بارے میں بات کر رہے ہیں، سمجھ جائے وہ سمجھ جائے پھر غیبت بن جائے گی. اور اگر ہم اسی کو کہیں کہ ٹھیک ہے جی کوئی اپنا کوئی واقعہ ذکر کر کے کسی کو کوئی بات سمجھانا مقصد ہو، یہ غیبت میں نہیں آئے گا. تو چوتھی تعریف کے حوالے چوتھی جگہ پہ جناب وہ جائز ہے. جائز ہے. مثلاً کوئی بندہ کہتا ہے جناب یہ میں نے شراکت کا کاروبار کرنا ہے فلاں بندے کے ساتھ، تمہارا اس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے، تمہاری دوستی ہے اس کے ساتھ، تو بتاؤ کہ بندہ کیسا ہے. تو اب اس میں وہ اچھائیاں اور برائیاں دونوں ذکر کرے، اس کے اوپر واجب ہے یہ. اب برائی کرے گا تو ہوگی تو وہ غیبت، لیکن یہ غیبت جائز ہے کیونکہ یہاں پہ اپنے مسلمان بھائی کو مشورہ دینا اور اس کو نقصان سے بچانا ہے. کوئی بندہ اپنے بہن بھائی بیٹی کا جو ہے نا وہ رشتہ کرنا چاہتا ہے اور اس میں وہ کہتا ہے جناب آپ بتائیے کہ فلاں بندے کیسے ہیں، تو اب کسی کی زندگی کو سیو کرنا، اس کو جو ہے نا وہ خراب ہونے سے بچانا. اب وہ اچھائیاں اور برائیاں ذکر کرے گا، اس کی تو برائی ہوگی تو غیبت لیکن جائز ہوگی. تو یہ غیبت جو ہے نا وہ یہ جائز ہے، اس طرح کی غیبت جو ہے نا وہ جائز. اچھا علامہ صاحب، آخر کے اندر غیبت کے حوالے سے ایک اور سوال کرتے ہیں کہ آپ نے پہلے بتایا کہ جس کی غیبت کی جاتی ہے اگر وہ معاف کر دے تو اللہ بھی معاف فرما دیتا ہے. تو اب اگر آپ کسی کی غیبت کرتے ہیں اور وہ شخص دوبارہ آپ سے ملتا نہیں ہے، آپ اس سے معافی نہیں مانگتے یا ملنے سے پہلے وہ شخص فوت ہو جاتا ہے، تو پھر اس کے بارے میں شرعی حکم کیا ہے؟ اگر ایسا معاملہ کہیں پیش آ جائے، ایسا ہو جائے کہ بندہ وہاں پہ جو ہے نا وہ موجود نہیں یا بندہ چلا گیا جیسا کہ آپ نے فرمایا، تو اس کے لیے یہ ہے کہ آپ اس کے لیے استغفار کریں، اس کے گناہوں کی بخشش آپ مانگے. تو جب اس کے گناہوں کی بخشش ہوگی نا تو یہ آپ کا کفارہ بن جائے گی وہ اس چیز کا جو آپ نے اس کے خلاف غیبت کی تھی. اور یہاں پہ میں یہ بھی بات ذکر کرتا چلوں کہ کچھ بندے جو ہوتے ہیں نا وہ شرعی اصطلاح کے اعتبار سے فاسق مولن، یعنی اعلانیہ فسق کرنے والے، اعلانیہ بندے جو ہے نا وہ لوگ شراب پیتے ہیں، اعلانیہ جناب اس ڈیرے پہ یا اس جگہ پہ جو ہے نا وہ زنا ہوتا ہے، اعلانیہ طور پہ جو ہے نا وہ لوگ ایک دوسرے کی جو ہے نا وہ ظلم کرتے ہیں، زیادتی کرتے ہیں. تو ایسے معاملات اعلانیہ طور پہ فاسق مولن جو بھی بندہ اعلانیہ فسق کرنے والا، اس کی بات کو ذکر کرنا غیبت نہیں ہوگا. مثلا ایک بندہ جو ہے نا وہ سارا دن یہاں پہ شراب میں دھت جو ہے نا وہ گلیوں اور بازاروں میں گھومتا ہے، تو کوئی بندہ کسی کو کہتا ہے یار وہ تو شرابی آدمی ہے، اب سب کو پتا ہے کہ وہ شرابی آدمی ہے، غیبت نہیں ہوگی. کیوں؟ سب کو پتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اس میں اس کی عزت جو ہے نا وہ اچھالنا جہاں پہ مقصد ہوگا کہ اس کی کوئی چھپی ہوئی بات کو ذکر کر کے بندہ کہے. یعنی کہ اگر کوئی ظالم شخص ہو اس کے بارے میں کہتے ہیں یار وہ بندہ بڑا ظالم ہے، یعنی کہ ظلم کرتا ہے، اعلانیہ ہاں جی، تو اس کے بارے میں لوگوں کو بتایا تو پھر بھی وہ غیبت میں شمار نہیں، وہ بھی غیبت میں شمار نہیں ہو گئی. اور یہ بھی کہ اعلانیہ طور پہ جو لوگ مثلا فسق کرتے ہیں، یوں
کہ ٹی وی پہ آپ دیکھتے ہیں معاملات اور دیگر جگہوں پہ دیکھتے ہیں کہ فحاشی کے معاملات ہیں اور یہ اس طرح کے، تو مطلب حیا کے معاملات کو ختم کر دیا جاتا ہے. تو اس کے بارے میں بھی حدیث پاک ہے کہ جس نے حیا کی چادر کو اتار دیا، من القا جلباب الحیا فلا غیبت لہ، اس کی کوئی غیبت نہیں ہے. کہ وہ بندے بذات خود، یہ تو لب لباب بات کا یہ نکلے گا کہ جہاں پہ کسی کی عزت کو اچھالنا مقصد ہوگا وہاں پہ غیبت، وہ غیبت ہے. اور جہاں پہ ایسے معاملات نہیں ہیں بلکہ کسی کو آگاہی دینا مقصد ہے کہ بچوں یہ معاملات کرتا ہے، وہاں پہ وہ غیبت جو ہے نا وہ شمار نہیں ہوگی. تو ماشاءاللہ علامہ صاحب نے غیبت کے حوالے سے بہت اچھے طریقے سے سمجھایا، اور غیبت کے حوالے سے حاضرین و سامعین یہی انہوں نے قرآن کا حوالہ دیا کہ غیبت اتنا برا گناہ ہے، کبیرہ گناہ ہے. اور یہی مطلب ہے کہ غیبت کرنے کا مطلب یہی ہے کہ آپ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھاتے ہیں. تو یہ کوئی بھی مسلمان اسے گوارا نہیں سمجھتا. تو ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ، یہ بہت بڑی بیماری ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ فرمائے. تو اسی بات کے ساتھ، اسی اچھے بات کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں اپنے مہمانوں کے ساتھ. علامہ ایاز شریف صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ، علامہ لقمان حسن قادری اشرفی صاحب آپ کا بھی شکریہ، حافظ حماد رضا صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ. تو انشاءاللہ تعالیٰ نئے پروگرام کے ساتھ، نئے مہمانوں کے ساتھ انشاءاللہ تعالیٰ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ.